Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. اس پروگرام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، کبھی حدر والے انداز میں، کبھی ترتیل والے انداز میں، اور اگر بالفرض کچھ غلطی ہو جائے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری صاحبان جو کہ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو آپ بھی یہ پروگرام دیکھیں، ہو سکتا ہے جو بچے آیتیں پڑھیں وہ آیتیں آپ بھی پڑھتے ہوں اور اس میں کچھ غلطی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے گی. قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے. پیارے بچوں، قرآن پاک کی کچھ باتیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ویسے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایک سے بڑھ کر ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن بعض کے نام جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں. آج ہم آپ کو ایسے 7 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام بتاتے ہیں جو قاری القرآن مشہور ہیں. آئیے وہ 7 نام کون سے ہیں، وہ 7 نام مبارک سنتے ہیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 7 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو اہتمام کیجئے، اچھا اہتمام کیجئے. اچھا اہتمام کیا ہے کہ خوشبو کا اہتمام کر لیں، عطر لگا لیں، اور قرآن پاک کا جو جزدان ہے اس کی بھی کنڈیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اور قرآن پاک کو جب صفحہ پلٹنے کی باری آتی ہے کہ صفحہ پلٹتے ہیں تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان پر انگلی زبان پہ لگاتے ہیں پھر صفحے کو پلٹتے ہیں. یہ انداز درست نہیں ہے، یہ خراب انداز ہے. آپ جب صفحہ پلٹنے کی باری آئے تو بہت ہی پیار و محبت سے آپ نے اس کے صفحے کو پلٹنا ہے. اور بعض بچے جلدی پلٹ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بعض بچوں کے جو قاعدے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کے صفحات ہوتے ہیں وہ سائڈ سے جو ہے موڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہلتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جب وہ ہاتھ لگتا ہے صفحے پر تو وہ صفحہ مڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو موڑنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو انداز صحیح نہیں ہے. تو پیار و محبت سے ایک دم اچھے والے انداز میں آپ نے صفحے کو پلٹنا ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہو چاہے آپ مدنی قاعدہ پڑھتے ہوں. تو صفحے کو جو پلٹنا ہے اپنے بہت اچھے انداز سے پلٹنا ہے. جی 2 ججی صاحبان ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جی بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب. جی قاری آصف صاحب اور قاری اعجاز صاحب. قاری اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ جو مدنی قاعدہ ہے یا جو بھی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں اور قرآن پاک ہے، ان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے؟ جی ان کی حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ بچے جو ہے نا اگر اس کو کوٹنگ وغیرہ کروا لیں زبردست قاعدے کو تو اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. یا کوئی جیسے ہم عام کتابوں کو کرتے ہیں نا اس کو جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیتے ہیں یا کوئی گتے والی اہم ڈاکومنٹس کو کوٹنگ کرواتے ہیں. جی اس سے اہم ڈاکومنٹس اور کیا ہوں گے؟ تو اس سے بڑھ کر اہم کون سا ہوگا؟ تو اب یہ مدنی قاعدہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں. اچھا یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے کہ پہلی تختی ہوئی، دوسری تختی ہوئی، قاعدہ جو شہید ہو گیا، پھر دوسرا قاعدہ. جی کیونکہ شروع کی جو تختی ہوتی ہیں، جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 5 سال 6 سال، تو وہ پہلی تختی میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ آپ یہ شروع کے جو صفحات ہیں ان کو آپ ضرور پلاسٹک کوٹنگ کروائیں. یہاں تو پورا قاعدہ ہی کروا لیں، لیکن آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کریں بچوں. جی کر سکتے
تو اس وجہ سے جو ہے ضروری ہے کہ اس چیز کو حفاظت میں رکھیں، اور اساتذہ یا گھر کے پیرنٹس وغیرہ والدین بھی ترغیب دلائیں کہ بیٹا دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں سے لیا ہوا ہے، یہ مدنی قاعدہ، اب یہ وہاں کے حروف ہیں، اس کی آپ کو تعظیم کرنی ہے۔ بچے کے دل میں شروع سے ہی جو ہے ایسی چیزیں ڈالیں کہ بچے کو اس کا ادب و احترام پتہ چلے۔ جب وہ ان چیزوں کو سیکھ جائے گا اور تھوڑا سا اس طرف اس کا دھیان رہے گا تو وہ سوچے گا نہیں یہ اللہ پاک کی کتاب سے لیا ہوا ہے، قرآن مجید سے ہے، تو مجھے اس کا ادب کرنا ہے۔ اور پیرنٹس بھی اس چیز کی طرف جو ہے توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ چیز آ جائے گی اور پھر اس کی وہ حفاظت کرنے کا سوچیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلی جو تختی ہوتی ہے، جو پہلا صفحہ ہوتا ہے جہاں الف با تا، یہ جو ادائیگی ہے یہ کتنی ضروری ہے کہ پہلی جو تختی ہوتی ہے، پہلا جو صفحہ ہوتا ہے، اس میں پڑھنے میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، اور بعض بچے یوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلی تختی جس میں اس تمام حروف تہجی ہیں 29، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جی یہ حروف تہجی جو 1 سے لے کے 29 ٹوٹل ہیں، یہ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے پورے قرآن پاک کا مجموعہ انہی 29 حروف جو ہیں یہ مل کے کئی مرتبہ یہی آتے ہیں، تو ان کی ادائیگی بہت زیادہ اہم ہے اور یہ بنیاد ہے۔ زبردست۔ جیسے بعض ایسے حروف بھی ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے تو اس میں بہت واضح فرق کرنا ضروری ہے۔ وہ اگر فرق نہیں کریں گے تو ایک جیسے حرف کی ادائیگی ہو جائے گی، تو اس میں سیکھنا بہت ضروری ہے اور توجہ سے پڑھنا۔ بعض اوقات بچے جو ہے نا پہلی تختی بہت جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے دن آئے قاری صاحب ہمیں یہ پہلی تختی پہلے دن ہی دے دیں ساری نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اگر اچھا پڑھ رہا ہے، صحیح یاد کر لیا، ادائیگی صحیح ہے، اچھی ادائیگی ہوتی بھی ہے، لیکن مخرج، اس میں مخارج کا بڑا خیال کرنا بار بار پریکٹس کرنا جی۔ زبردست زبردست۔ تو پیارے بچوں، جب تک قاری صاحب آپ کو آگے کی جانب نہ بڑھائیں، بعض بچے ہوتے ہیں آگے کا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں کب پہنچیں گے؟ تو بھائی جو آج کا سبق ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، 4 بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 1۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس راؤنڈ میں 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، جیسے کہ آپ ویری گڈ ہو جائیں گے، گڈ ہو جائیں گے، ایوریج ہو جائیں گے، ایکسلنٹ بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے 100 نمبر حاصل کیے تو آپ جس طرح آپ کے اسٹیپس کم ہوتے رہیں گے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ نمبر بھی کم ہوتے رہیں گے۔ تو کوشش کیجئے اچھے انداز سے تلاوت ہو، لیکن جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ آج ہمارے بچے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کریں گے، اور اب کی بار جو انداز ہوگا یہ ہے آپ کا ترتیل والا انداز۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا
لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل فأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وأنتم تنظرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم الأرض فأنجيناكم
وأغرقنا آل فرعون من بعده وأنتم تظهرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون ثم عفونا من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. آئیے اب ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں. پیارے بچوں، پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو ملنے والی اللہ پاک کی اس نعمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ ان کے سامنے غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا. دوسری اور تیسری آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے. ان کی درخواست پر اللہ پاک نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کا ٹائم پیریڈ طے ہوا. ان 40 دنوں میں ذی قعدہ شریف کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ شریف کے شامل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر توریت حاصل کرنے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے. 40 دن رات وہیں ٹھہرے رہے اور اس ٹائم پیریڈ میں کسی سے بات چیت نہ کی. اللہ پاک نے تختیوں پر تحریری صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور دوسری طرف سامری نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ معاذ اللہ یہ تمہارا معبود ہے. وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکاوے میں آ گئے. صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 12,000 ساتھی اس سے دور رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر اور انہیں تنبیہ کی یعنی خبردار کیا اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا. تو پیارے پیارے بچوں، تلاوت کیجئے، ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے اور یہ عادت میں لے کر آئیے کہ قرآن پاک کے اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو ترجمہ کنز العرفان اور ترجمہ کنز الایمان اس کو بھی اپنی روٹین میں لے کر آئیے، اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جو اس طرح یہ تلاوت جو کی گئی اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب بڑھیں گے جدید صاحبان کی جانب. جی قاری صاحب، رمضان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد رمضان بھائی نے بہت ہی اچھے انداز سے تلاوت کی اور میں بڑا متاثر ہوا ان کے پڑھنے سے کہ بہت اچھا انداز تھا. مگر پیارے بچے، ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب مد منفصل پہ آپ وقف کریں گے نا تو یہ مد ختم ہو جائے گی. مد منفصل کا تعلق ہوتا ہے اگلے والے کلمے کے حمزہ سے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو ہم یہ مد منفصل کرتے ہیں. اگر آپ نے یہاں وقف کر دیا تو آپ مد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اوورآل آپ نے اچھا پڑھا، آپ ہو گئے ایکسیلنٹ 100 نمبر. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب. جی ہاں، محمد رمضان بھائی نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور اب میں کیا ان کی وہ غلطی بتاؤں، جب ہوئی ایکسیلنٹ گئے تو 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. زبردست. حسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد حسان اتاری کا جو ہے انداز بڑا پیارا تھا، بہت پیارا تھا، بہت اچھا پڑھ رہے تھے. مگر انہوں نے دوسری آیت میں غلطی کر دی، غلط پڑھا تو جس کی وجہ سے ان کے نمبر کٹے. غنہ کی ادائیگی بھی تھوڑی متاثر محسوس ہوئی اور قلقلہ بھی تھوڑا سا آپ کر رہے ہیں اور اس کو اچھے انداز سے کریں. وَإِذْ وَعَدْنَا، آپ ایسے لگ رہا تھا ٹھہر رہے ہیں. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو جہاں قاف کی ادائیگی قلقلہ کرنا ہے تو تھوڑا اور واضح کریں. مگر یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے میں خوبصورتی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں تو نمبر تو کاٹیں گے، مگر پھر بھی ہم آپ کو دیتے ہیں گڈ، یعنی 80 نمبر. سبحان اللہ.
یہ حسان بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنایا, ادائیگی بھی بہت اچھی محسوس ہوئی. بس ایک آیت کے اندر ایک کلمہ تھا من بعدہ, جو انہوں نے پڑھا ہی نہیں, چھوڑ دیا, جس کے سبب سے ان کے نمبر مائنس ہوئے. گڈ, یعنی 80 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاء سبحان اللہ. سہیل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ محمد سہیل سلمان اتاری نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا. ان کا بھی انداز بڑا پیارا تھا, جی مگر وہی کہ غلطیاں ہو گئی ان سے بھی. اور یہ ہے کہ مد اصلی وعدنا, مد اصلی کو آپ زیادہ کھینچ رہے تھے, تو یہ غلطیاں جو ہیں آپ کے نمبروں کو کاٹ رہی ہیں, تو اس وجہ سے آپ ہو گئے ایوریج 70 نمبر. جی ہاں, سہیل نے ماشاءاللہ کوشش تو کی پڑھنے کی, لیکن آج غلطی ان سے بھول کی کچھ زیادہ ہو گئی ہیں. ثم اتخذتم العجل, یہ آیت آپ نے بالکل پڑھی نہیں. اسی طریقے سے من بعدہ, یہ بھی چھوڑ دیا. باقی جو قاری صاحب نے کچھ غلطیوں کا اظہار کیا, میں بھی اس سے متفق ہوں. آپ کو 100 میں سے 70 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب, حامد رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, محمد حامد رضا اتاری نے پہلی آیت ہی غلط پڑھ دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, آپ نے پڑھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْأَرْضَ, جی بالکل. تو آپ نے جو ہے آیت ہی غلط پڑھ دی. اور پھر دوسری آیت میں بھی تھوڑا سا مسٹیک ہوئی. تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ آیات کو یاد کریں اور اچھے انداز سے. دوسری آیت میں انہوں نے جیسے ظالم تنظرون جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا, جی اس کلمے کو چھوڑا. اور اسی طریقے سے من بعد ہی ایک کلمہ یہ چھوڑا. اس طرح بھول کی جو اغلاط ہوئی ان سے کلمے کی, یہ 3 جگہ ہو گئی. صحیح. تو دونوں آیتوں میں غلطی ہوئی, تو اس وجہ سے جو ہے ویسے پڑھ اچھے رہے تھے, انداز اچھا تھا ان کا بھی, مگر یہ ہے کہ غلطیاں ہونے کی وجہ سے آپ کو دی جاتے ہیں 50 نمبرز. جی آپ سبحان اللہ. جی غلطی زیادہ ہونے کی وجہ سے 100 میں سے 60 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. یہاں سے سوال کیا جائے گا, اگر سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے, تو آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی, اور جو پہلے بزر کے بٹن کو دبائے گا تو اس سے جواب لیا جائے گا. اگر جواب درست ہوا تو اس کو 20 نمبر دیے جائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ پاک کے ذمہ ہے؟ جی حسان. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. ترجمہ کنز العرفان, اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں, 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. کس آیت میں قیامت کے قریب ہونے اور چاند کے پھٹنے یعنی ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے؟ جی محمد سہیل. اقتربت الساعة وانشق القمر. ترجمہ کنز العرفان, قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا؟ جی حامد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ کنز العرفان, اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے, نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا, تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. کس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے؟ جی سہیل. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. کس آیت میں فرمایا گیا کہ پچھلی امتوں نے جو بھی کیا وہ سب کتابوں یعنی ان کے اعمال ناموں میں موجود ہے؟ جی حامد رضا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. ترجمہ کنز العرفان, اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. جی رمضان.
وكل صغير وكبير مستطر. ترجمہ کنز العرفان، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ سبزہ اور درخت اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں. جی حامد. والنجم والشجر يسجدان. ترجمہ کنز العرفان، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی؟ جی احسان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ترجمہ کنز العرفان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. جی ماشاءاللہ محمد حسان نے اچھا پڑھا، مگر واو واو کی ادائیگی جو ہے ہونڈوں کی گولائی سے صحیح طریقے سے گول کریں. پھر بھی آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ اچھا سنایا ہے ماشاءاللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بچہ ایک آیت پڑھے گا، پھر اس کا دوسری آیت پڑھے گی. تو ایک بچے نے ایک ساتھ 2 آیتیں پڑھنی ہیں. اور اب کی بار جو انداز ہوگا وہ ہے حدر والا. ٹھیک ہے، اچھے انداز سے آپ نے حدر میں پڑھنا ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی دونوں آیتیں درست پڑھی تو آپ کو 200 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. آپ سے رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. اب بڑھیں گے ججز صاحبان کی جانب. ماشاءاللہ ہمارے محمد رمضان اتاری نے بہت اچھے انداز سے دونوں آیتیں پڑھیں اور کاف کی ادائیگی
عفا اللہ عنک، کاف تھوڑا سا جو ہے نا عنک ایسے ہوتا ہے کہ کاف غائب ہو گیا، یہ شدیدہ محموسہ حرف ہوتا ہے، عنک تھوڑا سا کاف محسوس ہونا۔ ماشاءاللہ رمضان بھائی نے دونوں آیتیں اچھے انداز میں پڑھی ہیں، اچھی ادائیگی تھی، لیکن وہی حروف صفیریہ کی ادائیگی یعنی سین یعنی سیٹی والے حروف کو محسوس ہوا ساتھ سے نا، لا یستأذنک الذین کو سین میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ را جو ہے والیوم الآخر، یہ را جو ہے آپ نے جب وقف کرنا ہے تو باریک کرنا ہے، تو یہ پر محسوس ہوا تو آپ نے یہ باریک رکھنا ہے۔ آپ کو نمبر دیے جائیں گے 100 میں سے 98 نمبرز۔ سبحان اللہ، محمد رمضان بھائی آپ نے 100 میں سے 96 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، زبردست زبردست۔ جی حسان کے بارے میں کیا؟ حسان بھائی نے ماشاءاللہ پہلی آیت بہت اچھی پڑھی، وہی کاف کی ادائیگی تھوڑا سا جی محسوس ہوا، اور را وہی پر کیا اور غننے کی ادائیگی۔ آپ کو 100 میں سے 98 نمبرز۔ سبحان اللہ، اسی طرح قواعد اجرا میں کچھ غلطی محسوس ہوئی ہیں، 100 میں سے 96 نمبر دی۔ سبحان اللہ، سہیل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سہیل بھائی کو دیے جائیں گے، ان کا بھی کاف کی ادائیگی وہی، اور پھر را پر کی آپ نے 100 میں سے 96 نمبرز۔ سبحان اللہ، جی ہاں، اسی طرح اجرا کی کچھ غلطیاں 100 میں سے 96 نمبر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، حامد رضا۔ حامد رضا بھائی نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حامد رضا نے بہت پیارا پڑھا، وہی کاف تھوڑا سا متاثر محسوس ہوا، 100 میں سے 99 نمبر۔ سبحان اللہ، اس طرح راؤنڈ 3 کمپلیٹ ہوا۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. یہ بھی بزر راؤنڈ ہے، اگر جواب آتا ہے تو آپ نے فوراً بزر کے بٹن کو دبانا ہے، اور اگر جواب درست ہوا تو 20 نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ سورہ لیل کی پہلی 2 آیتیں سنائیے جی۔ حامد۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت سنائیے جی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مزید 10 نمبر حاصل کر لیے حامد بھائی نے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، 10 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، سورہ علم نشرح کی آخری 2 آیتیں سنائیے جی۔ رمضان۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ 10 نمبر۔ سبحان اللہ، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، سورہ علق کی پہلی آیت سنائیے جی۔ رمضان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ قلقلہ متاثر ہوا، سین کی ادائیگی بھی تھوڑی سی۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ جی، سبحان اللہ، 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 2 سنائیے جی۔ سہیل۔ للکافرین لیس له دافع۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، سورہ معارج کی آیت نمبر 5 سنائیے جی۔ حامد۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ 10 نمبر مزید حاصل کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ مزید 10 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، سورہ معارج کی آیت نمبر 3 سے پڑھیے جی۔ رمضان۔ من اللہ ذی المعارج۔ مزید 10 نمبر رمضان بھائی نے حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان بھائی نے مزید 10 نمبر حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، سورہ معارج کی آیت نمبر 1 سنائیے جی۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، مزید 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر سبحان لیے۔ اللہ، تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا راؤنڈ 4 کمپلیٹ ہوا۔ اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب۔ محمد رمضان اتاری نے حاصل کیے ہیں 470 نمبر۔ سبحان اللہ، حسان حسین نے حاصل کیے ہیں 413 نمبر۔ سبحان اللہ، محمد سہیل اتاری نے حاصل کیے ہیں 392 نمبر۔ سبحان اللہ، حامد رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 429 نمبر۔
سبحان اللہ یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے رمضان اتاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حامد رضا اتاری نے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حسان حسین نے. اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے محمد سہیل اتاری نے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین یا رب العالمین. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل